خود سے بھی ہو سکتے ہیں جب چاہیں وہ تو ان کے یہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو. ایک دفعہ ایک ذہن کے اندر کیوریوسٹی تو رہتی تھی, 89 کی بات ہی میں بتا رہا ہوں آپ کو. ذہن کے اندر ہر وقت رہتا تھا یار یہ ہم کمرے میں ہوتے ہیں تو یہ اندھیرا کر دیتے ہیں, یہ آتے ہیں, محسوس ہو جاتا تھا, پتہ چل جاتا تھا, سب کچھ ہوتا تھا. کمرے میں بیٹھ کے انسانی روپ میں جیسے دو بندے بیٹھے ہیں تو چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں یہ کون ہے. تو ظاہر ہے ان سے میں ملتا تھا, چائے پلاتا تھا, آم کھلاتا تھا, جو بھی ایک اس دور میں جو بات ہوتی. لیکن میرے دل میں عجیب طرح کا تجسس, ایک گھر کے اندر کیس کیا انہوں نے, وہ بھی میری فرمائش پر گئے تھے تو وہاں پہ کرنے کے بعد نا کچھ خوف کا بھی منظر ایسا بن گیا, کچھ مسائل ایسے بن گئے کہ وہاں سے مجھے کہنے لگے تم نا گھر چلے جاؤ, قریبی ہمارے ایک تھا گھر, تو تم ادھر چلے جاؤ, تو ایسا ہے کہ ہم آ جائیں گے. اب سنیں سنسان, یعنی کہ جو قصبے کی میں بات کر رہا ہوں, اس قصبے کے پاس سے جی ٹی روڈ گزرتی ہے, ٹھیک ہے, جو جی ٹی روڈ گزرتی ہے سیالکوٹ کی وزیر آباد روڈ گزرتی ہے اس قصبے کے پاس سے, ٹھیک ہے. اب اس کے مجھے کہنے لگے کہ تم نہ چلے جاؤ, تو میں ڈروں کہ میں اکیلا کیسے چلا جاؤں. اس وقت تقریباً 14ویں رات تو نہیں میں کہہ سکتا, لیکن ہو سکتا ہے کوئی 15ویں یا 16ویں رات ہو, یعنی کہ چاند نکلا ہوا تھا جس سے چیزیں نظر آ رہی تھی, سب کچھ نظر آ رہا تھا. وہ کہنے لگے بیٹے ڈرتے کیوں ہو, تم جاؤ. بابا جی نے کہا جاؤ تم. تو ایسا کرتے ہیں کہ مستان اور خدا بخش وغیرہ آ جائیں گے. خدا بخشی ان کا بڑا بیٹا تھا. اب دل کے اندر دوسرا خیال, چونکہ جرنلسٹ بھی تھا, میں نے کہا آج مزہ آئے گا, اب پتہ چلے گا کہاں سے آتے ہیں. اب میں وہاں سے نکلا ہوں اور میں سڑک کی طرف جا رہا ہوں. جب میں چوک کے اندر پاس میں گزرا ہوں تو ایک دائیں طرف سے ہاتھ میرے اوپر, ایک بائیں طرف سے میرے اوپر. میں نے دیکھا 6 فٹ سے اوپر اونچے قد ان کے, اور ایسے احرام باندھے ہوئے ہیں, اور یعنی کہ میں نے اس حالت میں بھی یعنی کہ خود آگے عمل تو اس وقت پاس تھا ہی نہیں. اب ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں. لیکن یہ چیزیں میں نے پوچھا کہ بابا جی اس طرح, میں نے اس کے علاوہ میں کچھ چیزیں بتانے سے گریز کرتا ہوں کیونکہ ہمارے لوگ نہیں اس میں نا شرعی تقاضے آ جاتے ہیں, اس میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن ان کی محبت کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ اٹیچمنٹ اپنی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کے اندر ایک ایسا میگنیٹ جو ہے اسپرچل ہوتا ہے, جس کے پاس ہم بڑے ریلیکس ہوتے ہیں, وہاں پر ہم ہوتے ہیں. جب آپ نے واقعہ کیا تھے, میں ایک اور چیز آپ کو میں بتانے لگا ہوں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے ساتھ. اب ایک جو چیز میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں سے پھر میں ان کو ساتھ لے کے, اب جو کھچرے پن کے ساتھ, چلاکی کے ساتھ میں ان کے جسم کو ٹٹول بھی رہا ہوں, ساتھ ایسے لپٹا لیا جیسے آپ اپنے بزرگوں کو لپٹا لیتے ہیں, عقیدت میں آپ ڈوب جاتے ہیں. تو میں نے ان کو محسوس کیا, میں نے کہ ہاتھ پاؤں بعد میں وہاں پہ لے کے جا کے ان کو بتایا, کیا سارا کچھ. شرارتیں بھی ہوئی. وہ مستان کو میں نے کہا آج تو میرے لیے پیر بن گیا کہ تیرے میں لتاں بھی دبا تے سارا کچھ. کہتا ہے اسی سمجھ رہے ہیں کہ تو لتاں نہیں دبا رہا, سانو چیک کر رہے ہیں کہ انسانی جب انسان جنات کے روپ میں آتا ہے تو کیا. میں چونکہ اسے علم سیکھتا رہتا تھا, اسم اعظم کا علم, اس کے علاوہ کچھ اور خوبصورت بھی تھے. وہ کسی روپ میں بھی آ سکتے ہیں. اچھا, ان کا ایک جو آپ کو دکھا اس میں, جیسے آپ نے کہا تو بتایا کہ 6 فٹ. ہاں وہ تو جوان مرد جو آپ نے پرانے دور کے انسانوں کے بارے میں سنا ہوتا ہے کہ ان کے جسم کیسے خوبصورت سڈول جسم ہوا کرتے, جسامت کیسی ہوا کرتی تھی, جو مرد ہوا کرتے جن کے بارے میں, تو ویسے ہی میں نے دیکھا 6 فٹ سے اوپر. تصویر میں نہیں آتے, نہیں یہ میں نے کیا. اس کی وجہ یہ کہ جب وہ نعتیں پڑھتے تھے, میں اتنا سا چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر تھا میرے پاس نا, وہ ٹیپ ریکارڈر جو تھا میں اس کے اندر ان کی جو کہیں نہ کہیں سے ایسے چھپا کے نا ایک سائڈ پہ رکھ لیتا تھا. لیکن اتفاق ایسا ہے کہ اس کے اندر زیادہ تر نہیں تھی, ریکارڈ نہیں ہوتی تھی. ایک چیز تو یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ ایک دفعہ ریکارڈ بھی ہوئی اور اس کے بعد میرا ٹیپ ریکارڈر غائب ہو گیا, کیونکہ میں سن رہا تھا. میں جب سن رہا تھا اپنے بستر کے اندر گھس کے, میں اب عامل کے پاس نہیں تھا. میری بات سمجھے, میں عامل کے پاس نہیں ہوں, اور ٹیپ ریکارڈر میں آواز ہے. وہ نعت جو تھی مجھے بڑی پسند تھی, پنجابی کی ایک نعت تھی. اس وقت میں وہ گنگنا لیا کرتا تھا, اب تو بھول گئی ہوئی ہے, بہت پرانی بات ہے. تو میں اپنے بستر کے اندر تھا اور میں کانوں کے ساتھ لگا کے سن رہا تھا. مجھے اس چیز کا ادراک نہیں تھا, جو جس بات میں مجھے پتا چلا کہ ان کی آواز جب اپنی سنتے ہیں حاضر ہو جاتے ہیں. اوکے, وہ میرے ساتھ میرا برا حشر ہوا. جب وہ آئے اپنے غیظ و غضب کی حالت میں آئے, اور پھر مجھے انہوں نے ایک اور بات بھی, کیونکہ میں جوانی چڑھ چکا تھا تو جوانی کا خمار بھی تھا, اور مجھے کہنے لگے کہ شاید پتر ایک میری بات جو ہے نا وہ یاد رکھنا, اپنی ماں کے دودھ کی لاج رکھنا. اچھا, دماغ تو موٹے ہی ہوتے ہیں نا جوانی میں, تو نہیں سمجھ آئی تھی.
پتہ یہ چلا بعد میں تھوڑی سی میں نے عامل سے پوچھا جو سے کہ یہ بابا جی نے مجھے یہ بات کی ہے، تھوڑے سے ناراض بھی ہوئے، تو کہتے ہیں اس طرح کی حرکتیں نہ کیا کرو ورنہ بالکل دیوار لگ جائے گی اور پھر تمہارے مسائل پیدا ہو جائیں گے، یہ بہت بات آگے بڑھ جائے گی جو تمہارے، کیونکہ یہ انسانی روپ میں آ کر تم سے مل رہے ہیں، تو تم ان چیزوں کو جو ہے نا حد سے زیادہ اپنی جو ہے نا تجربات میں نہ چلے جاؤ کہ بعد میں تمہارا پلٹنا مشکل ہو جائے، تو چیزیں تمہارے اختیار میں نہیں رہیں گی، تو تم ابھی کچے ہو، تو اس لیے کچے پھل کو جو کہتے ہیں کہ ہم جو ہوتے ہیں اوکھلی بھی نہیں ڈالتے کہ اس کا جوس نہیں نکالا جاتا، تم نہ کرو، تم سے محبت ہے۔ اس کی محبت کی ایک وجہ بھی تھی، وہ کہنے لگے کہ چونکہ تم بزرگوں کی دعا سے پیدا ہوئے ہو، پتہ نہیں ان کو ایسی تم سے ایک نسبت ہے، کوئی یہ تم سے کر رہے ہیں ورنہ تو یہ کسی سے کرتے ہی نہیں ہے، اس طرح نہیں ہوتا جو تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ چیز یہ تھی کہ انہوں نے پھر مجھے بابا جی کے بعد میں پھر کافی ٹائم گزرنے کے بعد ایک چیز کا وہی میں نے کہی ماں کے دودھ کی لاج رکھنے کی ساری جوانی تو میری گزر گئی، یعنی کہ میں شرم و حیا چیز وہ انہوں نے سمجھائی تھی کہ تم نے شرم و حیا، انہوں نے مجھے زندگی میں پھر کھل کے بات بتائی کہ تم نے اس چیز کا رکھنا ہے، اپنی شرم و حیا جو ہے نا اس کو قائم رکھنا ہے اور اس طرح کے کاموں میں نہیں پڑنا جو چیز ہے۔ اب ایسی بہت ساری چیزیں تھیں، میں آپ کو جنات کے حوالے سے بات بتا رہا تھا، بات اور طرف جو فزیکل جو اپیئرنس کے حوالے سے ہوتی ہے